حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور برکتوں سے نوازے. میں شکر گزار ہوں تمام انتظامیہ کا، ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کا، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور شکر گزار ہوں ان طلباء کا بھی جنہوں نے یہ سب اہتمام کیا. جزاک اللہ. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے آپ سب کے لیے وہ ہے چیلنج آف اسلام. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب ان سے علم حاصل کریں گے. تو میں بلاتا ہوں جناب احمد دیدات صاحب کو، وہ آئیں اور ہمارے ساتھ چیلنج آف اسلام پر بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. صدق اللہ العظیم. مسٹر چیئرمین، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے، جیسا کہ مسٹر چیئرمین نے کہا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا چیلنج، یعنی اسلام ایک چیلنج ہے دیگر تمام ازمز کے لیے، اور بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے. بہت ہی قریب تعلق ہے موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کی تعلیمات کا آپس میں. ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی 1000 بار رحمتوں کا نزول ہو. یا یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مابین. اور جو ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی، خاص طور پر مدینہ میں، تو عیسائیوں اور یہودیوں نے شدت کے ساتھ اس کی تعلیمات کی مخالفت کی، مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ تم اس ان پڑھ کی پیروی کرتے ہو، ایک ایسے شخص کی جو لکھ پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف اور صرف تمہیں گمراہ کرے گا. تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہیں نجات چاہیے، تو ایسی صورت میں ہماری پیروی کرو. سو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، قرآن پاک میں وہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگیں. اور یہ بیان، حق پر مبنی یہ بیان، شہادت کے لیے کافی ہے. جہاں کہیں بھی آپ جائیں، یہودی اس تگ و دو میں ہیں کہ وہ ہمیں اپنے مذہب میں تبدیل کر لیں. انہوں نے اپنے مذہب کو ایک نسلی مذہب بنا رکھا ہے. صرف ایک چیز جو انہیں ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم ان کا فلسطین پر حق تسلیم کر لیں. انہوں نے ہمارے بھائیوں کو لوٹا ہے، ان کے ملک فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے. یہ آپ انہیں دے دیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. وہ کسی بھی شخص کو اپنے عقیدے پر لانا نہیں چاہتے. ان کا عقیدہ تو اب ایک نسلی مذہب ہے. یہودی ہونے کے لیے یہودی کے ہاں جنم لینا ہوگا. اور اگر آپ کسی یہودی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ محتاط ہے اور وہ آپ کا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہے، تو آپ کو سارے لوازمات پورے کرنا ہوں گے، اور نتیجتاً آپ کے ختنے کیے جاتے ہیں، آپ کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے. لیکن آپ تیسرے درجے کے یہودی ہوں گے. وہ صرف سیاسی پہچان چاہتے ہیں اور بس. لیکن عیسائی زیادہ تر ہمارے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں تبدیلی مذہب کی، ہمارے لوگوں کو اپنے طرز زندگی میں تبدیل کرنے کی. اور اس سلسلے میں ہزارہ ایسے ناموں کے کلیسا ہیں جن میں سے ہر ایک تبدیلی مذہب والوں کا منتظر رہتا ہے. اپنے برادران کی اکثریت جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں،
وہ برے صغیر پاک و ہند سے آئی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، غیر منقسم انڈیا سے، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب پہلا تجربہ جو آپ کو ہوتا ہے اس چیلنج مخالفت میں، وہ انگریزوں کے انڈیا پر تسلط کے فوراً بعد رونما ہوا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کسی بھی وقت اگر انہیں کسی نے کوئی تکلیف دی تو وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ اختیار، اقتدار اور حکومت انہی کے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، اور وہ مجاہد لوگ تھے۔ جلد یا بدیر وہ بھڑک سکتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، طاقت کے لیے ایک بار پھر۔ اگر وہ مسلمانوں کو تبدیل کر دیں، اگر وہ انہیں تبدیل کر دیں کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں، انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ دوسرا گال بھی پیش کر دیں، جیسا کہ ان کے آقا عیسیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں۔ ہندوستانیوں کو سکھائیں، مسلمانوں کو، کہ وہ بھی دوسرا گال پیش کر دیں، تو پھر آپ ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے ہندوؤں سے انہیں بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ ان کا رویہ تھا، وہ اللہ میاں کی گائے تھے، بے ضرر، جیسا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، ان کو صرف مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا۔ تو وہ میدان عمل میں آئے اس مقصد کے لیے، انڈیا میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ انہوں نے مبلغین کو بھیجنا شروع کیا ہندوستان میں، ایسے ہی جیسے بارشوں کے موسم میں مینڈک نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کو عوامی مناظروں کے چیلنج کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے۔ ان لوگوں نے ابھی ہمیں فتح کیا ہے۔ اگر ہم ان سے بزور شمشیر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو گرفتار کر کے کالے پانی بھیج دیں۔ کالے پانی، جزیرہ روبن ساؤتھ افریقہ میں، یہ زیادہ بات کرتا ہے، اسے کالے پانی بھیج دو، یہ زیادہ بولتا ہے، فلاں جزیرے میں۔ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، منہ بند رکھیں، خاموش رہیں۔ لیکن اب مبلغین نے ہماری زبان پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اردو سیکھ لی اور انہوں نے مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج کرنا شروع کر دیا اردو میں۔ پہلے تو علماء کے پاس اچھا بہانہ تھا کہ انہیں ان کی زبان نہیں آتی، اور اب انہوں نے کہا دیکھو مولانا صاحب وہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان طبقے نے دہلی کے مولانا عبدالعزیز کو قائل کیا کہ وہ اس مناظرے کو قبول کریں، اور پھر برطانیہ سے ریورنڈ فاؤنڈر آئے، ایک انگریز آدمی، ریورنڈ فاؤنڈر، جس نے سبقت لی تھی اس جہاد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف۔ اور پھر ایک مناظرہ ہوا دہلی میں، اور رپورٹس کے مطابق جو میں پڑھ رہا تھا، اظہار الحق میں ایک بہت ہی دیدہ زیب کتاب میں، جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اس کتاب نے مجھے وہ علم دیا جو مجھے عیسائیوں کے دو بدو لایا، اور پھر میں اس قابل ہوا کہ مسائل زیر بحث لا کر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکوں۔ اس کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ مناظرہ ہوا تو 100,000 لوگ جمع ہوئے۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے، کہ ان دنوں آواز کیسے دور تک پہنچائی جاتی تھی، کیونکہ ان دنوں کوئی مائکرو فونز اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، لیکن غالباً لوگ وہ آواز پہنچاتے تھے، وہ دور سے وہ دیکھ سکتے تھے اور وہ کچھ سن سکتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے کہ مولوی صاحب نے یوں مارا اور فاؤنڈر نے یہ کہا، کچھ ایسے کچھ ویسے وغیرہ وغیرہ، اور ہر بندہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ مناظرہ شروع ہوا، اور ریورنڈ نے مولانا صاحب کو تجویز کیا کہ مولانا صاحب آئیے شروع کریں، اردو میں گیٹ سٹارٹڈ، شروع کیجئے۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ دیکھیے آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، عیسائیت اسلام سے 600 سال پہلے آئی، اس لحاظ سے آپ 600 سال ہمارے سینئر ہیں، اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کی پہلے فوقیت ہے۔ ثانیاً آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں بلا شک و شبہ، بن بلائے مہمان ہی صحیح، مگر آپ مہمان ہیں، اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ تو ریورنڈ فاؤنڈر کو مناظرہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس نے ایک سوال سے آغاز کیا، اس کی پہلے ہی سے منصوبہ بندی تھی۔ اردو میں اس نے کہا، مولانا صاحب، ریسپیکٹڈ مولانا، اس وقت آپ کے پیغمبر محمد کہاں ہیں؟ اس لمحے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ تو مولانا نے کچھ لمحے توقف کیا اور کہا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں، رحمت خداوندی کے دامن میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس جواب سے ایک دوسرا سوال سامنے آیا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمیں بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب ان کا نواسا کربلا میں شہید کر دیا گیا؟
تو اس وقت کہاں تھے؟ مولانا نے پھر کچھ دیر توقف کیا اور کہا کہ وہ اس وقت بھی جنت الفردوس میں تھے، رحمت خدا بندی میں، اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس جواب کے ساتھ ہی تیسرا سوال آیا، یہ سب کچھ تیار شدہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں بتائیں مولانا صاحب کہ اگر تمہارا پیغمبر اللہ کے ساتھ تھا جنت میں جب اس کا نواسا حسین ذبح کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو اس نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا؟ یا باری تعالیٰ دیکھو تو وہ میرے نواسے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مہربانی فرما کر اس کی مدد کو پہنچیے اور اسے اس مشکل سے نکالیے۔ اس کے بعد کافی لمبا توقف تھا، لمبا توقف، اور وہ ریورنڈ بے قابو ہو گیا۔ جواب دیجیے، اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے وہ کہتا ہے، کیا اس نے اپنے اللہ سے مدد کے لیے نہیں کہا؟ خیر، مولانا نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا۔ ریورنڈ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کو مدد کی ضرورت تھی، اس نے کیا کہا؟ اور پھر وہاں ایک لمبا سکوت تھا، ایک لمبا سکوت، اور پھر ریورنڈ بے قابو ہو گیا زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہ جواب دیجیے، جواب دیجیے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مار دیں گے، اور لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ مولانا نے مروا دیا، مولانا نے ہمیں ختم کروا دیا، ختم کروا دیا ہمیں۔ اس نے کہا جواب دو، تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ رو پڑا، اللہ نے رو دیا۔ انہوں نے کہا کیا اللہ رو دیا؟ انہوں نے کہا اللہ رو دیا کہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو نہیں بچا سکا، میں تمہارے نواسے کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ اور مناظرہ ختم ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف ذہانت و فطانت کی ہم آہنگی تھی، اس کا حقائق سے بالکل بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہے کہ دوسرے سے زیادہ ہوشیاری دکھانا ہوتی ہے، جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقف مبنی بر حق ہوتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی طاقت دوگنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقف مبنی بر حق ہوتا ہے، لیکن 3 گنا وہ ہوتا ہے جو معاملے میں پہل کرتا ہے۔ ہماری یہودی کزنز کی طرح ہمیشہ سے، اور جب 48 میں ہم سے جنگ ہوئی غالب رہے، 56 میں وہ غالب رہے، 67 میں ایک اور شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو پہل کرنی پڑی 1973 میں، اور پھر امریکہ کی طرف سے یہودی اس قابل تھے کہ انہوں نے ہمیں روکے رکھا۔ آپ نے دیکھا، لیکن جو پہل کرے گا آپ حق پر ہوں گے، لیکن جو پہل کرتا ہے وہ آپ کو شکست سے دوچار کرتا ہے، زج کرتا ہے۔ ریورنڈ کو زج کر دیا گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ سب کے سب وہ معاملات تھے جو انگریز یہاں کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا اس ملک سے واسطہ رہا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پر حکمرانی کی تھی، جس کی وجہ سے آپ یہاں ہیں۔ آپ سب انگریزی بولتے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں انگلش میں بات کرتے ہوئے، کیوں بتائیں؟ کیونکہ وہ آئے اور انہوں نے ہم پر حکومت کی کم و بیش 100 سال تک۔ اگر فرانسیسی ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم فرانسیسی بولتے، اگر پرتگالی ہم پر حکومت کرتے تو ہم پرتگالی بولتے، اگر اسپینش ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم اسپینش نہ بول رہے ہوتے۔ ہم سب انگریزی بولنے والے لوگ ہیں، کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ہم پر حکومت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اب ان کی مادری زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا اس کتاب میں سے ایک اور مناظرے کی مثال سنیے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مبلغین، ان میں صبر ہوتا ہے اور استقامت ہوتی ہے، معاملے کی پیروی کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برعکس۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گفت و شنید کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اختلافی مسئلے پر اظہار رائے کرتے ہیں کسی غیر مسلم سے، اور آپ اسے لاجواب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شیخی بھگارنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے لاجواب کر دیا ہے، میں نے اس کا منہ بند کر دیا ہے، ختم۔ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ وہ آپ کی طاق میں رہے گا ہر آئے دن، یہاں تک کہ آپ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یا آپ کہہ دیں دوبارہ آنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں چھرا گھونپ دوں گا۔ آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں، میں آپ سے یہ سب کرنے کی توقع نہیں کر رہا، لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہتے تو وہ شخص کبھی بھی آپ کو جانے نہیں دے گا۔ آپ اس کو انگلی تھمائیں گے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو کبھی بھی جانے نہیں دے گا۔ وہ صبر و استقامت رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ تو یہ عیسائی مبلغ عرب شیخ کے پیچھے پڑ گیا، ہر آئے دن اسے تبلیغ کرتے ہوئے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے، اوپر نیچے۔ آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، آپ زندگی کی رعنائیوں سے محروم رہتے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، خنزیر نہیں کھاتے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ان چیزوں کا بھوکا نہیں،
آپ کو نجات چاہیے تو آپ ایمان رکھیں کہ اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا جس نے آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دے دی اور نجات آپ کی ہوئی. خدائے بزرگ و برتر خود زمین پر آیا اور اس نے آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان دے دی اور وہ اسے کبھی جانے ہی نہیں دیتا. وہ ہر روز آ جاتا زندگی کو اجیرن بناتے ہوئے اس بیچارے عرب شیخ کی. اب وہ اس مشکل سے کیسے نکلے؟ اس نے ایک حکمت عملی اپنائی. اس نے اپنے وزیر اعظم کو بتایا, اپنے وزیر کو, اور اس نے کہا دیکھو جب وہ آئے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کان میں کچھ سرگوشی کی جائے, تم میرے کان میں کوئی سرگوشی کرنا. اوکے, اس نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ عیسائی مبلغ آ گیا, السلام علیکم. تو عرب شیخ نے کہا اہلن و سہلن. نہایت ہی خوبصورت الفاظ کسی کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے کسی بھی زبان میں, اہلن و سہلن. یوں ہی جیسا کہ آپ کسی خاندان کے فرد ہیں, اور سہل کا مطلب آسودگی. اگر آپ اپنا ناک بھی صاف کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں, جیسا کہ میں کہوں آسان باش, اب آپ جو چاہیں کریں. اہلن و سہلن. تو وہ شخص بیٹھتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے وہی پچھلی کہانی. تو وہ رئیس آتا ہے اور سردار کے کان میں سرگوشی کرتا ہے, سردار کے کان میں. تو وہ سردار زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے, عورت کی طرح جس کا خاوند فوت ہو جائے. اس نے رونا شروع کیا. تو وہ مبلغ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ہو گیا ہے. کچھ نہ کہو. اس نے کہا چھوڑو یار, پلیز بتاؤ بتاؤ. وہ ہمدردی کرتا ہے, نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ روتا رہا روتا رہا. اداکاری, یہ اداکاری تھی. تو وہ مبلغ اور زیادہ متجسس ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے, کیا بری خبر ہے. تو اس نے کہا مجھے ابھی بھی ایک بری خبر ملی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, یعنی حضرت جبرائیل مر گئے. ممات, مر گئے. جبرائیل علیہ السلام مر گئے. تو عیسائی مبلغ نے کہا بے وقوف, فرشتے تو نہیں مرتے. تو عرب شیخ نے کہا کہ احمد تم مجھے کہہ رہے ہو کہ خدا مر گیا ہے. اس قسم کے بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں, لیکن اب وہ بھی کافی منجھے ہوئے ہو گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ ایک کتاب ہے. اس شام کے مباحثے کا عنوان اسلام کا چیلنج. اسلام کا چیلنج صرف ساؤتھ افریقہ میں ہی نہیں, ہر جگہ ہے اسلام کا چیلنج. لیکن اسلام وہ واحد عقیدہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے. اس مقام و مرتبے کے لیے صرف دو ہی ایسے مذاہب ہیں یقیناً کرۂ ارض پر جو کہ انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو فتح کرنے کے مد مقابل ہیں. صرف دو, یقیناً دو دعوت دینے والے مذاہب, عیسائیت اور اسلام. صرف دو ایسے مذاہب ہیں جو کہ عام ہیں دماغ تبدیل کرنے کے لیے. تو اسلام دعویٰ کرتا ہے قبولیت کا, اصلاح کا, تکمیل کا, اور یہ عیسائیت پر غالب ہے. یہ وہ واحد مذہب ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے. ہندو عیسائی کو کہے گا کہ دیکھیے جناب, ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے عیسائی ہوں اور میں ایک اچھا ہندو, مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے. بدھ مت کا پیروکار اسے کہے گا آپ ایک اچھے عیسائی ہیں, میں ایک اچھا بدھسٹ, مجھے تنہا چھوڑ دو. لیکن مسلمان ایسا نہیں کہے گا. مسلمان تو الٹا اسے بتائے گا کہ خدا ایک ہی ہے, وہ تثلیث نہیں ہے. ولا تقولوا ثلاثہ. وہ تو یہی کہے گا. ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اسے کہے کہ خنزیر مت کھاؤ, شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بے حیائی کے کام مت کرو. ہر قدم پر وہ مد مقابل ہوگا عیسائی طرز زندگی کے ساتھ. وہ ایک چیلنج ہے, وہ ایک چیلنج ہے. اور جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہے, 300 سال تک عیسائی ہمارے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے ہیں. 300 سال تک. پہلے لوگ جو وہاں گئے انہیں وہاں لے جایا گیا. وہ لوگوں کا وہ گروہ میرے ملک میں ساؤتھ افریقہ میں انہیں ملیز کہا جاتا ہے. سکندر بیچ نے جب انڈونیشیا کو فتح کیا, ہمارے وہ بھائی جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے وہاں پر انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا اور انہیں بہتری کے خواب دکھا کر سفید فاموں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا تھا. اور پھر جب انگریز, آپ کے یہاں کے لوگ, جب انہوں نے ملائیشیا کو فتح کیا, ہمارے وہ بھائی جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے انہیں قید کر لیا گیا سنہرے خواب دکھا کر ان سب کو, اور وہ بیچ دیے گئے سفید فاموں کو غلاموں کے طور پر. 300 سالوں سے ان لوگوں پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے انہیں عیسائی بنانے کے لیے. لیکن 300 سالوں کے جبر و تشدد کے بعد وہ ابھرے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ مجاہد مسلم اکثریت کے طور پر. یہی ملیز سب سے زیادہ مسلمان مجاہدین کے طور پر. وہ ناکام رہے تبدیل کرنے میں. در حقیقت وہ بڑھتے گئے عام شرح پیداوار سے کہیں زیادہ بڑھ کر. دی ملیز. ہندوستان کا مسلمان تقریباً 150 سال تک, ہم بھی تو ہیں,
ہم وہاں گئے کیونکہ ہم انڈیا میں بھوک سے مر رہے تھے، قحط سالیوں کا شکار، سو ہمارے آباء و اجداد وہاں رہنے کے لیے گئے اور ان کے پاس ایک شاندار موقع تھا تبدیل کرنے کا، غریب، جاہل، بھوکے، محروم لوگوں کو، یعنی میرے لوگوں کو، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور آج جیسا کہ عیسائی مبلغ اس کتاب میں دکھاتا ہے، اسلام کا چیلنج مسجدیں ہی مسجدیں ہماری 300 سے زائد مساجد ہیں پورے ملک میں، اور ہر مسجد ایک شاہکار ہے۔ کسی بھی عرب کی مدد کے بغیر، ماں سوائے ایک مسجد کے، صرف ایک مسجد جس کے لیے عربوں نے مدد کی، 300 مساجد ہمارے اپنے خون پسینے سے بنائی گئی ہیں یہ مسجدیں، اور ہم نے اپنی ایک جماعت بنائی۔ الحمدللہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہم تبلیغی جماعت کو کہیں زیادہ تبلیغ کرنے والے فراہم کرتے ہیں جتنے انڈیا اور پاکستان کی جماعتیں فراہم کرتی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ ہم کہیں زیادہ حجاج کرام بھیجتے ہیں اوسط کے اعتبار سے زیادہ عربوں کی نسبت۔ زیادہ سے زیادہ لوگ داڑیاں رکھتے ہیں کئی زیادہ لوگوں کی نسبت کہیں بھی، کہیں زیادہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، شاید کہیں بھی اتنے لوگ مسجدوں میں نہ جاتے ہوں۔ ہم ایک شاندار جماعت ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور عیسائیت کے سمندر میں ہم چیلنج ہیں عیسائیت کے لیے۔ سو وہ تلا ہوا ایک بات پر ہمیں تبدیل کرنے کے لیے، اور اب اس نے طریقہ کار کو وسیع کر لیا ہے اور وہ کامیاب رہا ہے۔ اس نے نئی جہتیں ایجاد کر لی ہیں۔ وہ سب سے پہلے حملہ آور ہوئے اسلام پر۔ محمد ایک جھوٹے دعوے دار تھے، ان کی کئی بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی کتاب کو نقل کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں سے ان کا مطلب پورا نہ ہوا، تو اب انہوں نے نئی حکمت عملی اپنائی ہے اور نئے منصوبے تیار کیے ہیں ہماری تباہی کے لیے۔ یہ ہے ایک عیسائی میگزین جسے کہا جاتا ہے پرے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عیسائی کہتا ہے پرے تو اس کے معنی عبادت نہیں، پرے کا مطلب دینا، کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے او خدا بندہ، افریقہ ہے یسوع مسیح کے لیے، ایشیا ہے یسوع مسیح کے لیے۔ وہ پرے کرتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ رقم پیش کرتے ہیں، اور مسلمان بہت جلد باز ہے آپ کے لیے دعا کرنے میں۔ کسی نے کہا دعا کیجئے تو دعا کر دی کہ اللہ آپ کو 1000 برس کی عمر دے دے، وہ آپ کو 1000 سال دے دے۔ ایک آدمی نے مجھے ایک ایسے ہی باکمال دعا دی۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں مسٹر دیدات، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی آپ کو دے دوں، اپنی بقیہ زندگی وہ تیار ہے مجھے دینے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ابھی مرنے کو تیار ہے۔ فرض کر لیں اس کے پاس 20 سالوں کا بیلنس نہیں ہے تو 20 سال مجھے دے کر مرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مجھے ہوا سے خمسہ دینے کو تیار نہیں، 5 پیسے دینے کو تیار نہیں، مگر مجھے اپنی زندگی دینے پر تیار ہے۔ مومن اس میں کمال رکھتا ہے، وہ کچھ دینے کو تیار جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی باقی زندگی آپ کے لیے ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ لیکن جب عیسائی کہتا ہے پرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور وہ دیتا ہے۔ تو اس میگزین میں یہ کوئی چین یا کوریا کا کوئی آدمی ہے، اور اس تصویر میں اس کا نام ہے جان لی۔ وہ تیل کی سلطنت کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا سعودی عرب۔ نہ تیل والی سلطنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سعودی عربیہ۔ اور وہ یہاں کہتا ہے پہلے پیراگراف میں، وہ کہتا ہے میں سعودی عرب میں ہوں، کچھ دیر انتظار کریں۔ یہ دشمن خدا کویت میں جا سکتا ہے، سعودی عرب میں جا سکتا ہے، جہاں تک آپ نہیں جا سکتے۔ کچھ مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ وہ یہاں لکھتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر اور اہم وقت نہیں جانتا کہ بہت زیادہ توجہ دی جائے مسلم دنیا پر، ابھی وقت ہے۔ یہ صرف انڈونیشیا، لبنان اور بنگلہ دیش ہیں جنہیں ذرا سی تگ و دو کے بعد تبدیلی مذہب کے لیے چنا جا سکتا ہے، یعنی انہیں عیسائی بنایا جا سکتا ہے۔ بقیہ مسلم دنیا میں انجیل قدرے غیر مؤثر رہی ہے۔ یہ بہت زرخیز زمین ہے، یعنی ہل چلانے کے لیے تیار ہے، تیار بالکل۔ پاکستان میں تیاریاں زیر تکمیل ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے ہم 6 چوٹی کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں عرب مسلم دنیا میں کہ کوئی حقیقی اور قابل عمل لائحہ عمل اپنایا جائے ہر صلیبی جنگ کے لیے، گھر گھر تک۔ اس سال ہم نے ایک تحقیقی مرکز کھولنے کا منصوبہ بنایا بیروت لبنان میں کہ تیاری شروع کریں پوری مسلمان عرب دنیا کے لیے، اور اسی طرح عرب دنیا، عرب مسلم دنیا، عرب مسلمان، عرب مسلم دنیا، عرب مسلم۔ اس چھوٹے سے مضمون میں آدھے درجن سے زیادہ مرتبہ مسلم دنیا، عرب مسلمان دنیا۔ وہ ہماری نجات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دیکھیں کیسی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ سوچو اے غافلو، سوچو اپنے لوگوں کے متعلق، اپنی قوم، جماعت، امت کے متعلق سوچو، کیونکہ آسمانوں میں آپ کی تباہیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن مسلمان خواب غفلت کا شکار ہیں۔ ہم ٹھیک ہیں، پاکستان میں ہم 100 ملین ہیں، یہ ذہنیت ہے۔
بنگلہ دیش میں ہم 70% ہیں، لیبیا میں ہم 99% مسلمان ہیں. یہ ہے آپ کا غرور. وہ ہماری تباہی کے منصوبے بنا رہے ہیں. یہ ایک کتاب ہے، کتاب کا کور ہے. یہ دیکھیں، یہ عنوان ہے اس کتاب کا، ساؤنڈ دی الارم فرام سعودی عربیہ، جسے لکھا ہے ٹام گریفٹ نے. یہ وہ شخص ہے جو جدہ میں 10 سال تک رہا، عربوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور اب اس نے ایک کتاب لکھی ہے انہیں بتاتے ہوئے کہ وہ اپنا مقصد کس طرح حاصل کر سکتا ہے، کس طرح عربوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے. اگر وہ آپ کو گھر گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کچھ اور ذرائع اور طریقے ہیں. یہ تو فوٹو سٹیٹ ہے اس کور کی جب اسے لفافے میں ڈالا گیا. ڈیٹ لائن فرام وولورہمپٹن UK سے، بنام مینیجر، سینگ سپر مارکیٹ، PO باکس نمبر 7867 شرفیہ، جدہ، سعودی عربیہ. اس کے اندر ایک کوپن ہے عربی زبان میں. اس کوپن میں وہ پیشکش کر رہے ہیں سعودی مفت انجیل عربی زبان میں. تو کیا آپ اسے لینا نہیں چاہیں گے؟ تم بھکاری لوگ، کیا آپ نہیں لیں گے مفت میں انجیل؟ کیا آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، تو وہ کہیں گے یہ لیں ایک نسخہ مفت میں انجیل. ایک اور بات، وہ گھروں کے پتے حاصل کرتے ہیں ڈائریکٹریز سے، ٹیلی فون ڈائریکٹریز سے، اور پھر وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں انجیل، مفت میں انجیل عربوں کی طرف. وہ گھر گھر نہیں جا سکتے، آپ انہیں اجازت نہیں دیتے، تو آپ بذریعہ ڈاک یہ حاصل کریں گے، آپ ریڈیو پر حاصل کریں گے. لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ عیسائیوں میں سے، وہ خود کو یہوہ کا گواہ کہتے ہیں. دنیا میں وہ 2 ملین سے زیادہ نہیں ہے. دنیا میں آج بھی لوگوں کے اس چھوٹے سے گروہ نے ایک کتاب شائع کی. صرف ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، حقیقت. یعنی یہ کتاب کا عنوان ہے حقیقت، جو ابدی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. انہوں نے اس کی 84 ملین کاپیز شائع کی ہیں. اس کتاب کی 95 زبانوں میں تقریباً 84 ملین کاپیز ایک کتاب کی 95 زبانوں میں. کون سی زبان آپ پڑھنا چاہیں گے؟ عربی؟ یہ بھی ہے. گجراتی؟ یہ رہی. اردو؟ کون سی زبان چاہیے؟ زولو؟ سوہیلی؟ کون سی؟ ملیالہ؟ کون سی زبان آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ 84 ملین کاپیز ایک ہی کتاب کے 95 زبانوں میں نسخے. اور یہ کتاب کوئی کتابچہ نہیں ہے، یہ کتاب ہے، یعنی چھوٹی سی کتاب نہیں. یہ 192 صفحات کی کتاب ہے. پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کر دیں، ہم اپنے سارے سرمایہ کے ساتھ ہم 1 ملین صفحات بھی نہیں نکال سکتے. تشہیر کے لیے 1 ملین صفحات اس جیسے آپ نہیں نکال سکتے. اپنے تمام تر سرمایہ کے ساتھ تمام تر ہزاروں ملین مسلمان مل کر بھی ہم ایک صفحہ 1 ملین نہیں چھاپ سکتے. کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت فنا ہونے کی مستحق ہے، تباہی اور بربادی کی مستحق ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے ایک چھوٹا سا گروہ یہ کچھ کر رہا ہے. یہی چھوٹا سا طبقہ پھر شائع کرتا ہے اس میگزین واچ ٹاور کو. یہ خوبصورت کور ہے، یہ میگزین نہیں ہے، صرف کور ہے، واچ ٹاور میگزین. اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کی اوسطاً پرنٹنگ ہر شمارے کی، اندازہ کریں، 12,350,000 ہر شمارے کی ماہانہ چھپائی. ایک میگزین 12,350,000 ماہانہ. انہی لوگوں کا طبقہ ایک اور میگزین شائع کرتا ہے جس کا نام ہے اویک، جاگو. اللہ نے ہمیں کہا تھا جاگنے کو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے اٹھو اور خبردار کرو. ہمیں کہا تھا جاگنے کو، وہ جاگ چکے ہیں. اویک. یہ میگزین جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی اوسطاً پرنٹنگ 10,610,000 ماہانہ. سنا آپ نے؟ 10,610,000 ماہانہ. میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ دنیا آپ کی تباہ کاریوں کے منصوبے بنا رہی ہے، لیکن آپ تو خواب غفلت کا شکار ہیں. اور آپ بالکل صحیح ہیں. آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ قطعاً صحیح نہیں ہیں. ہم نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کیا آپ بیٹھے رہیں، وقت سے لطف اٹھائیں، اچھی خاصی کمائی کریں، اچھا سا گھر بنا لیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، اس سے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی؟ نہیں. مسلمان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ بانٹے اس دین کو دیگر انسانوں میں. سب سے اولین فریضہ ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، حج ہم پہ فرض ہیں، اللہ باری تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اور ہم سے فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، کہ تم
तुम ये पैगाम पहुंचाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस पैगाम को पहुंचाना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपसे उनके मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। इल्ला मन तवल्ला व कफर, कि उन्होंने क्यों कबूल किया या क्यों कर कबूल ना किया, अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा क्या तुमने वो पैगाम पहुंचाया था। जैसे नमाज, ज़कात, हज और रोजा फर्ज है, इसी तरह अल्लाह फरमाता है ये तबलीग भी तुम्हारा फर्ज है। जाइए और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाइए। हम मुतमईन बैठे हैं कि देखिए जी, हम तो नमाज पंजगाना अदा करते हैं और हम अच्छे मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। हम खिंजीर नहीं खाते और हम शराब नहीं पीते, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हम बरी जिम्मा नहीं होते उन फराइज और जिम्मेदारियों से जो अल्लाह ताला ने हम पर लागू की हैं। एक और लोगों का छोटा सा तबका, वो एक मैगजीन छाप रहे हैं जिसे द प्लेन ट्रूथ कहते हैं। एक खानदान, आर्मस्ट्रांग का खानदान, आपने सुना होगा आर्मस्ट्रांग। औसतन प्रिंटिंग ये है इधर 8,175,000 माहाना मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, 4 दीदा ज़ेब रंगों में 8 मिलियन माहाना मुफ्त। वो आपको इंजील मुकद्दस की पेशकश कर रहे हैं। ये देखिए, ईसाईयत का एक तोहफा मुफ्त में तमाम मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, तमाम यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि तमाम तर मुसलमानों के लिए मुफ्त। सिर्फ इस कूपन को पुर कीजिए, आप भिखारी लोग इसे हासिल करें मुफ्त में। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? और अब ये खूबसूरत किताब, ये देखिए, इसका उन्वान है नो ग्रेटर लव। कोई भी नौजवान मर्द या नौजवान खातून इसे पढ़ना चाहेगी। खूबसूरत रंग के साथ गुलाब, 4 दीदा ज़ेब रंगों में, खूब, बहुत खूब। वो ये सब मुसलमानों को मुफ्त भेजते चले आ रहे हैं। नो ग्रेटर लव। हर नौजवान आदमी इसको फौरन खोलता है, इसे खोलेगा कि इसमें बहुत कुछ मोहब्बत से मुतालिक होगा। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? ये नई इंजील है। और यूं वो 2,750,000 मुफ्त में बगैर किसी मुआवजे के मुसलमानों को बजरिया डाक भेज रहे हैं। 2,750,000 दी जा चुकी हैं। ये शुमार इसमें दिया गया है इस किताब में हमारे लिए, हम भिखारियों के लिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़हनियत का पता है कि वो कहेंगे और आप ले लेंगे। वो ये कर रहे हैं और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम मुतमईन हैं कि हम सही हैं और उनके दिलो दिमाग में आप हैं। खैर, ये बात खुसूसन बर्मिंघम से मुतालिक है। बर्मिंघम, आप बर्मिंघम से ज्यादा दूर नहीं हैं। क्या आप दूर हैं? नहीं। ये देखिए, एक ईसाई प्रोडक्शन मैगजीन से ली गई। इस पैगाम का उन्वान है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में मुसलमान आ रहे हैं। क्या कहा? मुसलमान आ रहे हैं। एक वक्त था वो कहते थे कि तुर्क आ रहे हैं। वो वियना के गेट पर दस्तक दे रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। उन्होंने स्पेन को फतह कर लिया, अब मुसलमान दूसरी मर्तबा चढ़ाई करने आ रहे हैं। ये देखें, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। आप लोग, वो आपसे खौफजदा हैं, क्योंकि अब आप वापस आ रहे हैं अपना हक वसूल करने के लिए। उन्होंने आप पर 150 साल तक हुकूमत की। आप यहां किस लिए आए हैं? अपना हक लेने के लिए। वो कहते हैं मुसलमान आ रहे हैं। एक टीम है जो खुद को सलीबी कहते हैं और उन्हें बैनुल अक़वामी सलीबी कहा जाता है। क्रूसेड एक बहुत ही हसास लफ्ज है। जो ही एक मुसलमान इसे सुनता है, हाँ, ये दूसरी सलीबी जंग है। आप जानते हैं 200 साल तक उन्होंने मुसलमानों से सलीबी जंग लड़ी, यहां से पूरे यूरोप तक, फलस्तीन तक। 200 सालों तक वो मुसलसल सलीबी जंगों पर जंगें लड़ते रहे और अब एक और सलीबी जंग जारी है। 200 साल तक वो जंगों पर जंगें लड़ते रहे। लेकिन ये सलीबी जंग काफी हसास है। मुसलमान ऐसे किसी भी लफ्ज से काफी हसास हैं, हाँ, बहुत हसास हैं। तो उन्होंने तरीके वारदात ही बदल दिया, नाम ही बदल दिया, बैनुल अक़वामी सलीबों से बदलकर बैनुल अक़वामी टीम रख दिया। बहुत ही अच्छे और मेहरबान लोग, मासूम। टीम का क्या मतलब? फुटबॉल टीम, टेनिस टीम, क्रोसेट। क्या? कौन सी टीम? ब्रिज खेलने वाली, चेस खेलने वाली टीम। क्या मतलब? बैनुल अक़वामी टीम। और वो अब हमें यहां पर ये बता रहे हैं कि दरअसल वो ईसाइयों को बता रहे हैं, ना कि हमें। हम तो बस उनका मुद्दा हैं। ये है कि हमारा मकसद एक ऐसी अंग्रेजी बोलने वाली टीम, क्रोसेट नहीं, बर्मिंघम में तैयार करना है जो 25,000 बंगाली मुसलमानों के दरमियान अपना काम कर सके। सबसे पहला काम बंगाली मुसलमानों में। क्यों बंगाली मुसलमान? क्योंकि वो बेज़रर और शरीफ लोग हैं, तरनी वाला हैं, इंडोनेशियंस की तरह अच्छे, शरीफ और सादा लोग। वो उनमें से पहले ही 15 मिलियंस को ईसाई बना चुके हैं। बेज़रर और शरीफ, नर्मो नाजिक मिजाज लोग। वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं
اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، کس طرح مردوں کو عورتوں کو رام کریں گے۔ برمنگھم ہی کیوں؟ برمنگھم انگلینڈ کا مرکز ہے، برمنگھم سے سارے کا سارا انگلینڈ، اور برمنگھم سے سارے کا سارا یورپ۔ برمنگھم ان کی صلیبی جنگ کا مرکز ہونا چاہیے۔ میرے ملک میں وہ کہتے ہیں یسوع مسیح، ہاں میرے ملک میں ہی وہ کہتے ہیں یسوع مسیح ہی جواب ہے۔ اور اب ان کے پاس مسلمان مرتد ہیں جو مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہیرے کو ہیرا ہی کاٹتا ہے۔ ان کے نام ہیں یعنی مرتد مسلمانوں کے ریورنڈ احمد صاحب جی۔ ریورنڈ احمد صاحب جی، اب وہ ہمارا ریورنڈ ہے، یعنی مقدس آدمی۔ یہ لیں ایک اور نام سنیں، شبیر واڈی۔ آپ جانتے ہیں گجراتیوں کو، میں گجراتی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ٹھیک ہیں، آپ جانتے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو یہ شخص شبیر واڈی تمہارا اپنا ہے، تم گجراتیوں کا۔ شبیر واڈی مرتد ہو گیا ہے۔ ایک اور بندہ ابراہیم محمد، ایک اور کھیت اللہ، ایک اور سی مراد، تعلیم آدم، اسی طرح ایک اور آدمی ہے کرنج اللہ۔ مرتد 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 مرتد، اور وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو تبلیغ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہیں، ان کے ہاں نصاب ہیں، مخصوص نصاب ہمارے لیے، اور وہ اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا عیسائی ہونا۔ دراصل تو یہ عیسائیوں کا عیسائی ہونا ہے، مگر غلط فہمی دیکھیے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا عیسائی ہونا۔ وہ یہاں کہتے ہیں سیکھنے کا نصاب۔ تمام عیسائیوں کو جو یہ گواہی مسلمانوں تک پہنچانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو یہ گواہی مسلمانوں تک پہنچائیں، یہ نصاب آپ کو سکھائے گا اسلام کو بطور مذہب۔ اسی طرح وہ عملی اقدام جن سے مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے کہ کس طرح انہیں تبدیل کیا جائے عیسائیت میں، وہ آپ کو پڑھائیں گے اسلام بطور مذہب۔ آپ جانتے ہیں سب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مذہب ہے، عیسائیت مذہب نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام ایک مذہب ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا مت کھیلو، رقص و سرود سے بچو، نماز پنجگانہ ادا کرو، روزے رکھو، یہ ہے مذہب۔ جبکہ عیسائیت ایک تعلق ہے خدا کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے آپ اس کے بہت جگری یار بن سکتے ہیں۔ جب آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، کیونکہ وہ آپ کا جگری یار بن جاتا ہے۔ یہ ایک تعلق ہے جو آپ خدا کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، نہ کہ یہ مذہب۔ مذہب تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا، یہ ہے مذہب۔ سو وہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اوپر نیچے پورے مہینے کے روزے رکھنا، خدا ان چیزوں کا بھوکا ہے۔ نہیں اے بندے، یہ تو بہت آسان ہے، بس صرف ایمان لاؤ کہ خدا زمین پر آیا اور اس نے آپ کی خاطر جان دے دی۔ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ، یہ ہے تعلق۔ اور ہر بے ہم پر قابو پانے کے نئی نئی ترکیبیں اور نئے نئے طریقے۔ اسے دیکھو اگر آپ کو کہیں یہ ملے، الکتاب، دیکھو ذرا الکتاب۔ اگر کوئی بھی مسلم اسے لے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں، اگر آپ کچھ تھوڑا بہت قرآن جانتے ہیں تو آئے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ خود بخود آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ، وہ جملے جو کسی چیز کی طرف منسوب ہیں۔ نہیں، اس کا قرآن کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں۔ یہ اسلامی ایک خطاطی ہے، یہ مسلمانوں کو شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ مسلمان اس کو لیں گے اور اس کا شکار بنیں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی میرے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، آپ مجھے یہ فوقیت دیتے ہیں اپنے سے قدرے بہتر میرے اس کام میں۔ میں کوئی اپنے تقوی یا نیکی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو کی بات کر رہا ہوں، دلائل، مذہب، مناظرے سے متعلق۔ میں آپ سے قدرے بہتر ہوں۔ جی، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بھی شکار ہو گیا تھا کراچی پاکستان میں۔ وہاں میں نے تقریر کی، تقریر کے اختتام پر لوگ میرے ارد گرد جمع ہونے لگے، ہاتھ ملانے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی کو اجیرن کرتے ہوئے وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہاتھ ملا رہا ہوں اور پھر ایک نوجوان لڑکا 11 یا 13 سال کا آتا ہے، ننگے سر والا، اور وہ مجھے یہ دے دیتا ہے، بالکل ایسے۔ کیا خوبصورت چیز ہے، واللہ بہت خوب۔ اگر آپ اسے قریب سے دیکھ سکیں، بہت خوبصورت ہے۔ اور میں نے پڑھا اللہ محمد۔ میں اسے چومنا چاہتا تھا لیکن لوگ مجھے موقع نہیں دے رہے تھے، سو میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔
جب میں دبئی کے لیے روانہ ہو رہا تھا مجھے اسے نکالنے کا وقت نہیں ملا. دبئی میں اپنے ہوٹل میں نے سوچا اپنی جیبیں دیکھوں, سو میں نے اسے باہر نکالا. میں نے پڑھا اللہ محمد. پھر میں نے کچھ سنہری سٹیکر, خوبصورت سٹیکر دیکھا, یہ بچوں کے لیے کہ وہ قرآن میں رکھیں. میں نے دیکھا ربانا ربانا. یہ دیکھیے ربانا کہ ذہن میں کیا آتا ہے, جو ہی آپ دیکھتے ہیں تو ربانا آتنا فی الدنیا, ہو سکتا ہے کوئی دعا ہے, ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اور ہے. پھر میں نے اسے الٹایا اور پھر میں نے ادھر دیکھا اوپر اور نیچے, اور میں نے دیکھا لارڈس پریئر. میں سوچ رہا تھا کہ پاکستانیوں نے مجھے مات دے دی. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں ایک باکمال کام کر رہا ہوں, واللہ یہ عظیم کام ہے. ادب جو میں لکھ رہا ہوں عالمی سطح کا, مفت مفت مفت. جو کچھ میں کر رہا ہوں ایک شاندار کام ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں نے مجھے مات دے دی. لیکن میں قطعاً شرمندہ نہیں ہوں. میں تو خوش ہوں کہ میرے ان بھائیوں نے مجھے مات دے دی. وہ یہ کچھ بنا سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو دوں, بچوں کو دوں, واللہ الحمدللہ, واہ کیا خوب ہے. لیکن لارڈس پریئر ہم تو ایسا نہیں کہتے. کیا ہم ایسے بات کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کہتے. سورہ فاتحہ پہلی سورت ہم جانتے ہیں کہ یہ لارڈس پریئر ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے اسے دوبارہ دیکھا, میں نے اسے پرکھنے کی کوشش کی. یہ عربی رسم الخط ہے, یعنی مسلمانوں کا رسم الخط. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہے. یہ تو ہے اے ہمارے باپ تیرا ہی نام عز و جل ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے. عربی میں, عربی میں. اور یہ اللہ محمد. کوئی بھی شخص یہ دیکھے, میں یہ دکھا رہا ہوں اللہ محمد. یہ آپ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہر بندہ کہے گا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ محمد. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, میں نے عرب شیخ کو یہ دکھایا جدہ میں. میں نے کہا شیخ صاحب ذرا پھر غور سے دیکھیں, آپ اس کو ایک نظر پھر دیکھیں. اس نے کہا اللہ محمد. میں نے کہا شیخ صاحب ازراہ کرم غور سے دیکھیں. اس نے کہا اللہ محبہ. اللہ محبہ, گاڈ از لو. وہ بات ہے جو عیسائی کہتے ہیں, لیکن مسلمان اسے چومے گا اور گھر میں رکھے گا, قرآن میں رکھے گا. وہ تو شکار کر رہے ہیں, مسلمانوں کا شکار. دیکھیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح شکار کرنا ہے. مچھیرے کو معلوم ہوتا ہے کہ کنڈی کے سرے پر کس قسم کی مچھلی کے لیے کیسا مواد لگایا جاتا ہے. ہر مچھلی ایک جیسی خوراک نہیں کھاتی. وہ اس مسلمان کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں وہ مسلمان اللہ کے کلام سے پیار کرتا ہے, اسلامی خطاطی سے. مسلمان ان کے ماہرین نفسیات ہمارا مشاہدہ کرتے آئے ہیں. انڈیا میں, پاکستان, بنگلہ دیش, ہر کہیں افریقہ میں وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی عربی میں لکھا دیکھیں, ادھر ادھر پڑھا, تو مسلمان کا بچہ اسے اٹھا لے گا, اسے چومے گا اور اسے قرآن میں رکھ دے گا. نہیں, ہم تو ایسے ہیں. ہمارے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کا احترام کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز عربی میں لکھی گری پڑی ہے, عربی میں ہم نے دیکھی ہے, وہ ہے اللہ کا کلام. جو ہم اس رسم الخط میں دیکھتے ہیں وہ ہے اللہ کا کلام, یعنی جو کچھ بھی عربی میں لکھا گیا, پھٹا ہوا, گرا ہوا, آپ آزما کر دیکھ لیں. ایک مسلم بچہ اسے اٹھائے گا اور چومے گا. یہ عربین نائٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی فحاشی کی کتاب عربی رسم الخط میں ادھر ادھر پڑی, ہمارے بچے اسے اٹھائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ بھی, آپ بڑے بوڑھے, آپ بھی اسے اٹھائیں گے, چومیں گے, جیب میں ڈالیں گے, گھر لے جائیں گے اور قرآن میں رکھ دیں گے. جی ہاں, ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں. تو وہ آپ کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں, سو وہ اس مچھلی کو جانتے ہیں کہ اس کی مرغوب غذا کون سی ہے, سو وہ مچھلیوں کا شکار کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے, اور یہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. یہ ہے اسلامی رسم الخط. یہ ہے اسلامی رسم الخط. اگر یہ آپ کو اس وقت دیا جاتا جب آپ باہر جا رہے ہوتے, تو اگر کوئی یہ دے رہا ہوتا, آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی بھاگتا ہوا جاتا, التجائیں کرتا, قطار کو توڑتا, آگے بڑھتا یہ لینے کے لیے. نہیں, مفت میں. ہاں جی, میں جانتا ہوں, یہ ہیں میرے لوگ, یہ میرے اپنے ہیں. دیکھو دیکھو اسے دیکھو, یہ سب کیا ہے؟ دیکھو اسے دیکھو, یہ سب عیسائیوں کی بائبل ہے, بائبل کی آیات اس مسلمان مچھلی کو پکڑنے کے لیے, کیونکہ مسلمان اسے ضرور چکھے گا. وہ جانتے ہیں کہ شکار کیسے کرنا ہے. کتابیں کتابیں جو وہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں, اسے دیکھیں, عیسائی کی شہادت مسلمانوں کے درمیان. یہاں آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ نائجیریا کا دکھائی دیتا ہے, یا سوڈانی. اس پگڑی سے اس کے پاس تسبیح ہے, اس کے ہاتھ میں, آپ جانتے ہیں, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, اس نے ہاتھ میں لے رکھی ہے, اور یہاں نیچے لکھا ہے ان اللہ یبشر بکلمات منہ اسمہ المسیح وعیسی ابن مریم. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ چومیں گے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور پھر اسے قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے. آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ آستین کا سانپ.
یہ آستین کا سانپ ہے، یہ عیسائی مبلغین کی کتاب ہے، مگر آپ اسے پھاڑ سکتے ہیں، نہ پھینک سکتے ہیں اور نہ جلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ شکار کیسے کرنا ہے۔ یہاں ہے یہ ہمارا ایک بھائی جو کہ تبلیغی جماعت کا لگتا ہے۔ یہ ہتک نہیں، واللہ کسی کی بھی ہتک مقصود نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص کی طرح لگتا ہے جس کے بڑے ہوئے بال ہیں، زلفیں آپ جانتے ہیں، اور اس کا نام ہے کے علوی، مسلمان کے علوی، یہ ہے مرتد۔ اس نے اب اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، یہ ایک عیسائی ہے، لیکن اس کی خوبصورت داڑھی ہے، خوبصورت زلفیں ہیں، اور اس کا نام ہے کے علوی۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ کتاب کھولتے ہیں، قرآنی آیات، قرآنی آیات، قرآنی آیات، قرآنی آیات، آپ کیا کریں گے؟ اسے چومیں گے اور اسے قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے۔ ایک اور آستین کا سانپ، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنا شکار پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں میں کیوں کر ایک عیسائی بنا۔ سلطان محمد پال، کتاب سلطان محمد، یہ پٹھان ہیں، پٹھان جو کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہی پٹھان ہے، یہ ہے پٹھان اور ایک پنجابی ساتھی، یہ بنا ہے آرچ بشپ پاکستان سے۔ وہ کون ہے؟ جستجو کیجئے، یہ بھی لازماً کوئی پنجابی ہوگا۔ اور ایک اور مرتد، وہ ایک آرچ بشپ پاکستان سے، ایک کانفرنس میں وہ یہاں تھا، ایک مسلمان جو ہو گیا ہے مرتد۔ آپ کتاب کھولیں، قرآنی آیات، آپ کیا کریں گے؟ اسے چومیں گے اور قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے۔ ایک اور آستین کا سانپ، وہ کتنے شاطر کھلاڑی ہیں۔ یہ دیکھیں صوفیزم سے عیسائیت تک، جان عبدالسبحان، عبدالسبحان، سبحان اللہ، اب وہ جان بن چکا ہے، اب وہ ایک بشپ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، کتابیں ہی کتابیں، حضرت عیسیٰ ایک پیغمبر سے کہیں بڑھ کر۔ یہ جب میں نے یہ ڈاکٹر محرم کو دکھائی مرکزی جامع مسجد کے، یہ کتاب، اس میں ہے ایک عیسائی کا اسلام کے لیے رد عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر مختلف رنگوں میں، یہ کوئی علاقائی جامع مسجد ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری مسجد ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ نے تو اسے شائع نہیں کیا، اسے تو عیسائیوں نے شائع کیا ہے۔ آپ کی مسجد دیکھیں، مسجد آپ کی ہے، جو ہی ہم اسے دیکھیں گے چومیں گے۔ اوہ کیا خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ، خوبصورت امتزاج۔ آپ اور مسلمان، آپ کا مسلمان مہمان، آپ مہمان ہیں، خواہ آپ طالب علم ہیں، کوئی ماہر ہیں، آپ ایک مہمان ہیں۔ اور اب اس مہمان سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، کیسے اٹھایا جائے؟ اوہ لوگو، اب انہیں کئی فائدے حاصل ہیں آپ کے خلاف، بہت سے فائدے آپ کے خلاف، ایسے فائدے جو انہیں پہلے میسر نہیں تھے آپ کے خلاف۔ آپ ایک طالب علم ہیں، آپ یہاں کام کر رہے ہیں یا آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ جو بھی ہوں، آپ ان کے لیے ترنیوالا ہیں۔ یہی تو وہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب آپ ان لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو، ہمیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑتے تھے، پرسکون گھر، اور غیر ممالک میں جانا پڑتا تھا، انڈیا، انڈونیشیا جانا پڑتا تھا، ملائیشیا، افریقہ، ہزاروں میل دور اپنے گھروں سے۔ اور اب ہم ایک مرکز سے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور لوگوں کے دروازوں پر دستک دے سکتے ہیں مرکز ہی سے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ ہزاروں میل دور جائیں اور تبلیغ کریں، آپ یہاں ہیں ان کے لیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی غیر ملک میں جاتے ہیں، انڈیا غریب ملک میں، آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں، آپ کو زمین پر یا کسی چٹائی پر بیٹھنا پڑتا ہے، مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، باورچی خانے سے دھواں آ رہا ہوتا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں، ناک سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ لوگ تیار ہیں پیغام سننے کے لیے، دیکھیں ان کے پاس صوفہ اور کرسی ہے۔ اب یہ فرق بخش معاملہ ہے، چائے کیک وغیرہ دینا ہماری ہی طرح۔ جب ہم ان میں جاتے ہیں ہمیں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ثقافتی طور پر آپ تیار ہوتے ہیں پیغام لینے کے لیے، کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی نسبت جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ہوں گے۔ نمبر 3، جب ہمیں باہر جانا پڑتا تھا تو ہمیں ان کی مادری زبان سیکھنا پڑتی تھی، ہمیں ان کی زبان سیکھنا پڑتی تھی، خواہ وہ پنجابی، بنگالی یا سندھی ہوتی یا گجراتی ہوتی، ہمیں یہ زبان سیکھنی پڑتی تھی آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اس کی زبان سیکھ لی ہے، کیسی بات ہے، کس قدر خوبصورت معاملہ ہے، آپ خود دیکھیں ذرا۔ ہم وقت تیار پیغام لینے کے لیے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو کچھ انگلش میں بول رہا ہوں؟ جی ہم تیار ہیں انگریزوں کو بھی سننے کے لیے، عیسائیوں کا پیغام بھی، اسے کوئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے انگریزی میں بات کرتا ہے، آپ نے اس کی زبان سیکھ لی ہے، زبان کے اعتبار سے اب آپ اس کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے جب وہ ہم میں سے کسی کو بھی مذہباً تبدیل کرتے تھے ہمارے ہی ملک میں کسی گاؤں یا قصبے میں، تو وہ معاشرے کا ناسور ہوتا تھا،
जो भी उसे जाते हुए देखता वो कहता वो मुर्तद, काफर, मरतूद, वो है दगाबाज। आप उसकी निशानदही करते थे, वो जा रहा है दगाबाज, जैसे आप उसे दबोच रहे हो। आज वो अक्सरियत में घुल मिल सकते हैं। अब 60 मिलियन अंग्रेज हैं, उनमें एक मुर्तद है, दूसरा है, वो आसानी से उनमें छुप जाते हैं। वो दूसरे से अलग थलग ज्यादा देर नासूर की सूरत में नुमाया नहीं रहता। पिछले वक्तों में गवर्नमेंट आपके तब्दीली मजहब के खिलाफ थी। पाकिस्तान में इसको नापसंद किया जाता है। कुछ मुबल्लिगीन ऐसे हैं जो मुल्कों में आते जाते रहते हैं। 200,000 ईसाई हैं सियालकोट में। उनके 72 यूनिट्स पिशावर के इर्द गिर्द और रावलपिंडी और कोयटा में काम कर रहे हैं। 72 ईसाई मिशनरीज लोगों की खिदमत करने के भेस में मुजाहिदीन और मुहाजिरीन को ईसाई बनाया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है उन्हें। हुकूमत जानती है कि उसके मुतालिक कुछ भी नहीं कर सकती और मुसलमानों के सिर्फ 6 गिरोह हैं, सिर्फ 6 72 मिशनरीज के मुकाबले में। मुसलमानों की इसकी परवाह ही नहीं है। वो अपनी हुकूमत को मोहर इल्जाम ठहराता है। हुकूमत को ये बात पसंद नहीं। मैं किसी की भी हद तक नहीं कर रहा। हुकूमत इसे नापसंद करती है मगर इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन यहां तो हुकूमत खुश है, वो आपको अपने अंदर जम करना चाहती है। वो खुश है, हुकूमत खुश है क्योंकि आप उसी का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि आप भी खंजीर खाने वाले बन गए, शराब पीने वाले। वो तो बहुत खुश है। वो खुश है कि आप उन्हीं में से एक बन गए हैं। नहीं, हाँ 5 नंबर पहले जो उनके पास नहीं थे और अब उनके पास हैं, बर्तनियां, और वो उन पर काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं। किताबें क्रॉस का निशान पहनते हैं हाथों में और ये मुसलमान हैं। अल्लाह और बाइबल का कलाम